نہیں ہوتی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے, لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی, کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا. لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے, میری یہ چاہت ہے. لَوَدِدتُّ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت, لَأَحْبَبْتُ نہیں فرمایا, لَوَدِدتُّ. مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلو قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے, کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو, جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو, پھر دیکھو کیا, پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی, تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے, وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے, اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو, اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا, ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دے ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں, جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں, جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں, جنت میں حوریں مل گئیں, شہد کی نہریں مل گئیں, دودھ کی نہریں مل گئیں, اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا, تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج, دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے, کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں, وہ لذت تھی روحانی, وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے کہ بار بار یہ عمل ہو, اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا. نا 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 نا. نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی, قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل, تیری راہ میں قتل, انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا, جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں, وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی.
کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے, اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے, لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو, تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے, ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا, جو جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی, اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا, جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی, ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مصلی حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں, نا نا نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات کہہ رہی ہیں, نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحابیات نے کہا, امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل کے نرم دل کے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ آپ کو غیر موجود دیکھ کر برداشت نہیں, عمر سے کہہ دیں وہ پڑھا دیں, وہ کیا ہے مضبوط, وہ پڑھا دیں گے. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سفر میں کسی نے بھی پڑھا دی تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری طبیعت خراب ہے, کوئی بھی آ جائے ہے بھائی, کسی کو بھی کہو نماز پڑھا دے. نا 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 نا, آپ کو پتا تھا آج جس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو قیامت تک کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نبی کا جانشین کون ہے. بولو بھائی یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 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 ابو بکر سے کہو. پھر امی عائشہ نے فرمایا, حالانکہ امی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا, ان کے تو والد ہیں, لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ رقیق القلب ہیں, اور اللہ کے نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول, بولو بھائی نا. تو یہ اتنا جو موقع ملا, آپ نے فرمایا پھر سب ازواج کو ڈانٹ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے ہی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو عورتیں جھگڑ رہی تھیں. تو پھر آرڈر دیا کہ نہ ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے اچانک تو یہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی, فوت ہو جاتی. تو اللہ نے نہیں شہید ہونے دیا.